السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ بہت سارے ٹیکس میئرز لیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر، اور اسپیشلی اب جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو بہت ہیویلی ٹیکس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے پراپرٹی پرچیز اینڈ سیل کے اوپر جو ٹیکسیشن تھی وہ بھی بڑھائی گئی پچھلے 2-3 سالوں میں، 1% سے بڑھا کر 3% کیا گیا۔ کیپٹل گین ٹیکس کو بھی بڑھایا گیا سیل آف پراپرٹی کے اوپر، ڈپینڈنگ اپان دا نمبر آف ایئرس آفٹر وچ یو آر سیلنگ دس پلاٹ اور ہاؤس اور بلڈنگ، اور فلیٹس کے اوپر بھی اسی طرح۔ اور اس کے علاوہ 7E کا ٹیکس بھی لگایا گیا ہے ڈیمڈ رینٹل انکم کے حوالے سے۔ ایک سیکٹر تھا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنی فائلز بیچتی تھیں، وہ ٹیکس نیٹ سے باہر تھیں، اور اب آئی ایم ایف نے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ڈیمانڈ کی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کا سوچ رہی ہے، اور آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو یہ بھی ایک چینج نظر آئے گی کہ اب جو آپ فائلز بیچتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ٹیکسیشن ہے وہ لگائی جائے گی۔ اس کے کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فائدے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ لینڈ پرچیز کرتی ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے نمبر آف پلاٹس کس سائز کے ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ لیکن جب وہ فائلز بیچتی ہیں تو فار ایگزامپل 1000 اگر ان کے پاس پلاٹس پلانڈ ہیں تو وہ فائلز جو ہے نا سم ٹائمز 10,000 فائلز وہ بیچ دیتی ہیں، اور ایکچولی جو لوگ اپنی جو انسٹالمنٹس پے کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے پلاٹ ہی اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ فراڈ تھا انویسٹرز کے ساتھ، چھوٹے انویسٹر اسپیشلی جو کہ اپنی انکم میں سے 30-40 ہزار 50,000 روپے نکال کے وہ فائلز پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر کوارٹرلی یا منتھلی اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اگر یہ ٹیکسیشن نیٹ میں اگر لایا جائے گا تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا کہ اب وہ ایکسٹرا فائلز وہ سیل نہیں کر سکیں گی یہ سوسائٹیز، تو اس طرح عوام کے ساتھ جو فراڈ ہوتا ہے اس سے عوام بچ جائیں گے۔ اب یہ اس کا میکینزم کیا ہوگا، ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو آئیں گی جب یہ اسکیم ہمارے سامنے آئے گی، لیکن ابھی ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ان کے نمبر آف پلاٹس اور کس سائز کے کتنے پلاٹس ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کی ڈیٹیلز دی جائیں گی، اور نمبر آف فائلز پھر کتنی سیل ہوتی ہیں یہ بھی دیکھی جائیں گی، اور اس سے زیادہ سیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی لایا جائے گا۔ اب ٹیکس ریٹ جو اس حوالے سے ہے وہ ایگزسٹنگ اگر آپ دیکھیں تو پراپرٹی کی ٹرانسفر کے اوپر آپ اگر فائلر ہیں تو 3% بوتھ ان کیس آف پرچیز اینڈ سیل، اور نان فائلر اگر آپ ہیں تو اس کے اوپر 6% اور 10.5% جو ہے وہ ٹیکس ریٹ تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ٹیکس ریٹ یہی رہے یا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، لیکن اب یہ میکینزم ایگزیکٹلی جب سامنے آئے گا تو تب ہم اس پہ پریسائزلی کمنٹ کر سکیں گے۔ لیکن یہ ایک سٹیپ ہے جو کہ لیا جا رہا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح کی سٹیپس لے رہی ہے کہ ریونیوز کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، اور ابھی آپ اگر دیکھیں نمبر آف ٹیکس ریٹرنز فائلڈ ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر 2023 تو وہ پچھلے سال سے کافی ساری کم ہیں، اور گورنمنٹ اس پہ وریڈ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ سے کیوں باہر ہیں ابھی تک۔ تو اس حوالے سے ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہو رہا ہے، نئے سسٹم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، پرانے سسٹمز کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی انٹیگریشن بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایف بی آر اور ایس سی سی پی نے بھی کافی سسٹمز کو انہینس کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اب یہ ٹیکسیشن جو ہے اسپیشلی جو آج میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پراپرٹی فائلز کے اوپر بھی ٹیکسیشن لگائی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی آراء کیا ہے اس کا میں منتظر ہوں۔ حاضر ہوتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔